بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ 40 احادیث کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلی حدیث کل بیان کر دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام، عیادۃ المریض، واتباع الجنائز، واجابۃ الدعوۃ، وتشمیت العاطس۔ پہلا ہے کسی مسلمان کو سلام کرنا۔ ایک روایت بتائے سلام کرنا، اور اس روایت میں ہے سلام اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کو سلام کا جواب دینا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 6 ہے حق، اس میں سے پھر یہ ہے کہ سلام اگر جب ملاقات کرے کسی سے، اذا لقیتہ، جب تو اسے ملاقات کرے تو سلم علیہ، اس پر سلام کر۔ اور دوسری فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے اور اس کے پاس جا کر اس کو ایمان اور جو ہے خیر کی بات کرنا، اس کو تسلی دینا اور ایسے الفاظ سے اس کی عیادت کرنا کہ اس کی بیماری میں فرق پڑ جائے، کہ اچھا لگے اس کو، نہ کتنا لمبا بیٹھے رہے کہ وہ تکلیف میں ہو، اور نہ ہی ایسے جا کر جو نا جی فلاں کو یہ بیماری لگی وہ تو بیچارہ مر گیا، اس کو یہ لگی وہ اپاہج ہو گیا، اس کو یہ بیماری لگی وہ معذور ہو گیا، اس کو بیماری اس نے ڈاکٹروں نے دی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایسی چیزیں ایسے طریقے سے بات کرنا اسے تاکہ اس کو تسلی ہو۔ بیماری اللہ دور کرتے ہیں، ہم ان کی صحت کا سبب بنے، خیر کا سبب بنے۔ لیٹے ہوئے ہیں آپ ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ نماز کا آپ اہتمام کریں، اگر آپ کس طرح کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح کی آپ ترتیب بنا کے دیں گے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ سکتا ٹیک لگا کے سہارے سے پڑھ لے اور اشارے سے پڑھ لے، رکوع سجدے کی ترتیب بنا دے تاکہ اس کو فائدہ ہو۔ دوسرا کیا ہے، اتباع الجنائز، کسی کا انتقال ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا یہ مسلمان کا حق ہے، اور اس کے گھر والوں کو تسلی ہوتی ہے اور جو رشتہ داروں کو تسلی ہوتی ہے، خود بھی آدمی جاتا ہے قبر کی یاد آتی ہے۔ اور اجابت و دعوت، کوئی اگر آپ کی دعوت کرتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، احترام ہے، آپ دیندار ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، حاجی ہیں، حج پہ گئے واپس آئے ہیں، اور کسی اور اس عنوان پہ آپ کی وہ دعوت کرنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ تو امیر ہے تو اس کی دعوت قبول کر لی، غریب ہے تو اس کی دعوت کو کہ جی نہیں معذرت فی الحال میں مصروف ہے، ایسا کر کے رد کر دیا۔ تو جب تک ایسی کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، غریب کی بھی، اور ہر آدمی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ تشمیت العاطس، اگر کوئی مسلمان چھینکے اس میں وہ کہے الحمدللہ تو اس کو یرحمک اللہ کہہ کے اس کو جواب دینا۔ اگر عورت چھینکتی ہے اور عورت اس کو جواب دیتی ہے تو یرحمک اللہ۔ اگر کوئی محرم عورت کو چھینک کر جواب دیتا ہے تو یرحمک اللہ یہ کہہ کر جواب دے سکتا ہے۔ تو یہ 40 حدیثوں میں سے دوسری حدیث ہے، 5 حقوق ہیں، ان کا خود ہم اہتمام بھی کریں، اس طرح کا اس پر عمل بھی کریں، اور جتنے دوست احباب ہیں، بہن بھائی، ان تک یہ پہنچائیں تاکہ وہ اس کا اہتمام کریں۔